بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمود غازی موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی ایک معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں، سابق جج شریعت اپیلیٹ بینچ بھی آپ اس کے ممبر تھے، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے بھی ممبر رہے ہیں۔ 12 سال تک ڈاکٹر محمود غازی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے نائب صدر اور 2 سال اس کے صدر رہ چکے ہیں۔ آج کل آپ اسلامک لاء کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمود غازی صاحب سے کہ وہ آج آئیں اور تحقیق کی تاریخ اسلامی ادوار کے موضوع پر ہمیں آگاہی کریں۔ جناب ڈاکٹر محمود غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب صدر جلسہ محترم جناب ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، برادران محترم، خواہران مکرم، مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا اور پیما کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور ماہرین کی ایک ایسی منتخب ٹیم کے سامنے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا جن کے حضور حاضری خود ایک اعزاز اور ایک شرف سے کم نہیں ہے۔ برادران گرامی، منتظمین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کروں۔ پہلے حصے میں یہ عرض کروں کہ مسلمانوں میں تحقیق کی روایت دینی علوم میں کیا رہی ہے، دینی علوم میں سب سے نمایاں تحقیق کے مظاہر کس فن میں سامنے آئے ہیں، اور ان کی اپنی تجویز کے مطابق علم حدیث میں مسلمانوں کی تحقیق کے چند نمونے اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ بحثت عمومی اسلامی تاریخ میں تحقیق کا جو مزاج رہا ہے، مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں جن موضوعات پر تحقیق کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں اور دنیا انسانیت کو نئی جہتیں عطا کیں، ان کی طرف چند مختصر سے اشارے کروں۔ برادران محترم، مسلمانوں کی علمی تاریخ جینیسز کی تاریخ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ عبقری اور نابغہ لوگوں کی تاریخ ہے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اٹ از اے ہسٹری آف جینیسز، اور ہر فن اور ہر میدان میں کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی فکری قیادت اور امامت بڑی حد تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ اس فکری کنٹریبیوشن میں جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے، 2 موضوعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کا جینیس نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں کے جینیس کی ایک مثال کریٹو جینیس ہے اور ایک مثال اسیمیلیٹو جینیس کی ہے۔ کریٹو جینیس جس میں بیک وقت اس زمانے کی تمام علمی روایات اور اس زمانے کی ساری علمی ٹریڈیشنز نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا، وہ اسلام کا علم فقہ اور اصول فقہ ہے۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ فقہ اسلامی قانون کو کہتے ہیں، اور اسلامی قانون میں وضو، نماز، روزے اور نکاح و طلاق کے چند مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تبصرہ 2 پہلوؤں کی غمازی کرتا ہے۔ ایک تو کہنے والوں کی ناواقفی کی، جو بڑی بظاہر اور obvious ہے۔ دوسرے زندگی کے بعض اہم اور بنیادی پہلوؤں کو نظر انداز کرنے یا برش اسائڈ کرنے کی غمازی کرتا ہے۔ نماز روزے کے مسائل فقہ میں شامل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل بھی شامل ہیں۔ یہ اس لیے شامل ہیں کہ شریعت ایک ٹوٹیلٹی آف ہیومن گائیڈنس ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس میں انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں گائیڈنس اور رہنمائی ہے۔ وہ قانون کی طرح سے ایک محدود دائرے میں بند نہیں ہے، وہ اکنامکس کی طرح سے کسی متعین دائرے سے بحث نہیں کرتی، وہ اور علوم و فنون کی طرح سے نیرو ڈاؤن اپروچ یا پائپ لائن اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں نہیں رکھتی۔ اس کی اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں ایک ٹوٹل اپروچ ہے۔ It seeks to look at human life in its totality، اس کا پورا کینوس اس کے سامنے ہو، پوری انسانی زندگی کا جو براڈ لینڈسکیپ ہے وہ بیک وقت شریعت کی سرچ لائٹ میں ہو۔
That is the purpose of Islamic law. اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ مختلف شعبوں کو ڈپارٹمنٹلائز کر کے نہیں دیکھتی. اسلامی شریعت موٹر کار کے میکینک کی طرح نہیں ہے جس میں پہیہ ٹھیک کرنے والا الگ ہے، بجلی کے تار ٹھیک کرنے والا الگ ہے، انجن ٹھیک کرنے والا الگ ہے. انجن والا ٹائر ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹائر والا انجن ٹھیک نہیں کر سکتا. دیٹ از ناٹ دی اپروچ آف دی شریعہ. شریعت کی اپروچ یہ ہے کہ انسان ایک متکامل، مکمل اور متناسق وجود ہے. اس پورے وجود کی ٹوٹیلٹی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا سب سے بڑا نمونہ ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہے. قرآن مجید میں جہاں انسان کی تخلیق کو بتایا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جن کو ماہرین نے، آپ جیسے ماہرین نے معجزہ قرار دیا ہے، قرآن پاک کے اعجازی پہلوؤں میں سے قرار دیا ہے، جس میں انسان کی پیدائش کے جو فزیکل مدارج ہیں، جو بایولوجیکل اسٹیجز ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں. وہ بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کا اعلان ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جو تخلیق کرنے والے انتہائی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ساتھ تخلیق کرتی ہے. گویا قرآن پاک نے انسان کی تخلیق کو خلقت کا اور خلاقی کا اعلیٰ ترین اور حسین ترین نمونہ قرار دیا ہے. اس لیے اس حسین ترین نمونے کو ڈیل کرنے کے لیے حسین ترین نظام درکار ہے، کامل اور مکمل ترین نظام درکار ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ فقہ اسلامی کو کریٹو جینیس میں نے کیوں قرار دیا. مغربی مصنفین نے، غیر جانبدار اور انصاف پسند یہودی اور مسیحی مصنفین نے اس فن کو کوئن آف اسلامک سائنسز کے نام سے یاد کیا ہے، کوئن آف جورسپروڈینشل تھاٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جینیس کا اسیمولیٹو نمونہ ہے، جس میں کثرت معلومات اور وسعت مطالعہ میں، معلومات کی کثرت میں کوئی فن اس وقت بھی آج 2007 میں علم حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ انسانی تاریخ کی ایک ناول کنٹریبیوشن ہے. ممکن ہے جورسپروڈنس کی مثالیں اور مل جائیں، ممکن ہے لا کی مثالیں مل جائیں، ممکن ہے سوشل گائیڈنس کی مثالیں اور جگہ مل جائیں، نامکمل صحیح لیکن مثالیں موجود ہیں. There is no parallel of علم حدیث in any intellectual tradition of the world. کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فرد کی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کا طرز عمل، اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کے شمائل، اس کی زندگی کے شب روز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس طرح محفوظ کیا گیا ہو کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فلم ہوتی، کوئی مصور ہوتا، اتنے کمال کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ یہ معلومات جمع نہیں کر سکتا تھا. تھوڑی سی تفصیل بیان اس کی کرتا ہوں جس سے میری اس بات کی تائید ہو، سبسٹینشیٹ ہو کہ کیوں علم حدیث مسلمانوں کے اسیمولیٹو جینیس کا نمونہ ہے. حدیث کے نمونے تو آپ نے بہت سنے ہیں، ہر جگہ لکھی ہوتی ہیں حدیث. ابھی باہر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. لیکن یہ ذخیرہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ بات، یہ پورا رہنمائی کا کتابچہ یا ہدایت نامہ آج 2007 میں، 1428 میں ہمارے پاس کیسے موجود ہے؟ اس ہدایت نامے کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں 6 لاکھ انسانوں نے اپنے وقت صرف کیا. 6 لاکھ انسانوں نے اپنی زندگیاں اس طرح صرف کی کہ انہوں نے زندگی میں کوئی اور کام نہیں کیا. وہ 6 لاکھ انسان کوئی ان نون لوگ نہیں ہیں، وہ 6 لاکھ انسان کوئی امیجری مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آمیز عدد نہیں ہے. ان 6 لاکھ انسانوں کا پورا ریکارڈ اور پورا ذخیرہ آج موجود ہے. جن شخصیتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کی باتیں سنی، جنہوں نے حضور کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی، وہ کون سعید مخلوقیں تھیں، وہ کون سے سعید نفوس تھے؟ ان میں سے 15,000 آدمیوں کی تفصیل موجود ہے. 15,000 آدمیوں کے ریکارڈڈ تذکرے اور سوانح عمریاں موجود ہیں. بہت سے حضرات نے پوری زندگی اس پہ کھپائی اور پوری زندگی لگانے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں معلومات جمع کی. اگر آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، if the man is known by the company he keeps، تو یہ 15,000 آدمیوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں. 10
12 جلدوں میں صحابہ کرام کے تذکرے پر، ان کے سوانح عمریوں پر اور ان کے طبقات پر، یعنی ان کے درجات یا پیڑھی جسے اردو میں کہتے ہیں، اس پر کتابیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ساتھی کون تھے، قریب ترین ساتھیوں کے بعد سامنے آنے والے کون تھے، جو مکہ مکرمہ میں ساتھ تھے وہ کون تھے، جنہوں نے مدینے میں سب سے پہلے لبیک کہا وہ کون تھے، جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا وہ کون تھے، اس طرح سے درجہ بدرجہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے وہ کون تھے۔ ان حضرات میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی